محمد آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑی سیدھی سی اس وقت صورتحال ہے، مائنس عمران یا مائنس پی ٹی آئی؟ علینا مائنس عمران خان تو کوئی پی ٹی آئی ہے نہیں، پی ٹی آئی از عمران خان، عمران خان از پی ٹی آئی. تو یہ تو بات کرنا، یہ اس طرح کی ڈیمانڈ بھی کرنا میرے خیال میں بالکل ایک امپریکٹیکل سی بات ہے، بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بس جنہوں نے کہا بھی ہے ان کو شاید لگتا ہے کہ یہ کوئی دھمکی دے رہے ہیں وہ، یا شاید اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد بھی پارٹی جو ہے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا، لیڈرشپ ان کی تتر بتر ہو گئی، بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن پھر ہم نے الیکشنز کے اندر دیکھا کہ نئے لوگ آئے، نئے لوگوں کو ٹکٹ دی گئی، تو کیا وہ جیتے نہیں؟ وہ جیتے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر جیتے، ووٹ ملا عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ملا. تو آج بھی اگر پلان یہ ہے کہ ہم پھر ایک 9 مئی کے بعد جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم ایک اور مزید کریک ڈاؤن کریں گے اور پارٹی جو ہے وہ پھر تتر بتر ہو جائے گی، تو نئے لوگ آ جائیں گے. ووٹر تو عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ دے رہا ہے، وہ کوئی کسی اور پرسنالٹی کے نام پر یا انڈیویجول کے نام پہ تو ووٹ نہیں دے رہا. تو پی ٹی آئی تو ایگزسٹ بیکاز آف عمران خان. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو خان صاحب کہیں گے وہی پی ٹی آئی کرے گی، یعنی کہ پالیسی بھی وہی ہوگی. اب یہاں پر جو بات اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے، جو آپ کا سوال ہے نا، سیاسی ٹیمپریچر کو بیسکلی درجہ حرارت کو نیچے کیسے لانا چاہیے. کیونکہ جو ایک پولیٹیکل سپیس، آپ نے بھی یہ بات کی اور ہم نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی یہ بات سنی، ایک جو سیاسی سپیس ہے ان کے لیے شرنک ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اس دن میں بیرسٹر گوہر خان صاحب کی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو رہا کرو سے ملاقات کراؤ تک آ گئے. یعنی کہ بیسکلی وہ جو بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ ان کی سیاسی سپیس کس طریقے سے جو ہے وہ شرنک کرتی رہی ہے. ابھی بھی اس دن کی پریس کانفرنس کے بعد جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی، ہم نے دیکھا کس طریقے سے میچور اور نان کنفرنٹیشنل قسم کی پریس کانفرنس تھی. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پی ٹی آئی کے جو اتحادی تھے انہوں نے بھی، اور یا جو اپوزیشن الائنس آپ کہہ لیں اتحادی، انہوں نے اپوزیشن الائنس کے لوگوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ دیکھیے اس وقت سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے لانے کی ضرورت ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ کی ہمیں بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ جس طرح سے ساری چیز فلیئر اپ ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں لینا، اب یہ بھی یہاں پر بات بھی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ خان صاحب جو ہیں، کیونکہ حرف آخر انہی کا ہوتا ہے تو وہ کسی کی سنتے نہیں. ہم نے دیکھا یہاں پر کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے اگر آپ پرائیویٹلی بات کریں، جو لوگ جیل کے اندر نہیں ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں یا جو یہ کانفلکٹ والی پالیسی ہے، کنفرنٹیشنل پالیسی ہے، جو ذاتیات والی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. پارٹی کے لیے اسپیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، سیاسی اسپیس کی میں بات کر رہی ہوں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسیران ہیں، یعنی کہ جو اولڈ کارڈر ہے، جو جیل کے اندر ہے، جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائے، اور بھی لوگ ہو جائے، انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا اور اس خط کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک تاکہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے لایا جائے اور ایکسیس ہمیں دیں تاکہ کوئی بات کر سکے. اب میرے خیال میں جو سمجھا سکتا ہے خان صاحب کو، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ لیڈرز اگر جاتے بھی ہیں، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب کی جو جیل میں نہیں ہے، جب ان سے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں، خان صاحب نہیں سمجھتے. میرے خیال میں 2 لوگ بہت اہم ہیں جو شاید خان صاحب کو جو ہے وہ کچھ سمجھا سکتے ہیں. وہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان میں، اور وہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر خان صاحب نے خود اپنی پارٹی کے علاوہ جو ہے سب سے زیادہ ٹرسٹ دکھایا ہے. یعنی کہ ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے لیے انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب. اچھا، ان لوگوں کو حکومت کو چاہیے کہ ایکسیس دیں، ان سے خان صاحب کی جیل کے اندر ملاقات کروائیں، کیونکہ اس وقت یہ بند گلی کی جو سیاست ہے نا، ایسے نہیں ہوتا. کوئی پارٹی اس طریقے سے ختم نہیں ہو سکتی، زبردستی نہیں ختم ہو سکتی، خاص طور پہ جس کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہو. یہ 2 میچور لیڈرز ہیں، یہ جائیں، یہ خان صاحب سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں گراؤنڈ پہ اس وقت ریالٹی کیا ہے، آپ کی پارٹی کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہے ماضی کے اندر. پھر وہ بتائیں کہ گلوبلی جو چیزیں کس طرح سے چینج ہوئی ہیں، مے کے کانفلکٹ کے بعد، پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کے بعد جیو اسٹریٹجکلی کس طرح چیزیں چینج ہوئی ہے. افغانستان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں، وہ آپ کے بیانات، پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ اس طرح سے آپ کے لیے کس طرح مشکلات پیش کرتی ہے، یا ایکچولی جو ہے پاکستان کے حق میں نہیں جاتے وہ اس طرح کی باتیں، تو وہی سمجھا سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر جو اصل چیز ہے کہ سیاسی اسپیس بنانے کی ضرورت ہے، ان 2 لوگوں کو حکومت کو ایکسیس دینی چاہیے. عمران خان صاحب سے بات کریں، خان صاحب کو کیونکہ آج بھی میں سن رہی تھی کل عطا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بار بار موقع دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، ملاقات بھی کرائی، مذاکرات بھی کیے، بٹ ہر چانس انہوں نے ضائع کیا. اب کیوں دے گی حکومت؟
हुकूमत ये चांस पीटीआई को देखिए दोबारा? लीना, अगर हुकूमत को ये लगता है कि ये सिर्फ क्रैक डाउन से और ये सख्ती से और इन चीज़ों से मसाइल हल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं इस तरह से होते। वो भी सियासी जमात है, देखिए नून लीग भी एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी भी एक सियासी जमात है, एमकेएम भी सियासी जमात है। इन सारों ने भी बड़ी मुश्किलात गुजारी, इनको भी पता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको मैं बात कहूँ कि इनसे अगर आप प्राइवेटली बात करें ना, इनके अपने लोग भी ये कहते हैं कि सियासी डायलॉग से कुछ होगा, लेकिन ये है कि खान साहब माने तो तब ना। ये भी एक चीज़ होती है। और फिर दूसरी साइड भी उतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेती है, यानी एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं मानती डायलॉग के लिए, ना खान साहब मानते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट मानती। जब दो साइड लेते हैं, एक तरह से अगर दर्जा हरारत कम हो, यानी कि अगर पीटीआई की तरफ से दर्जा हरारत कम हो, खान साहब अगर मान जाए सियासी डायलॉग ठीक पे, है। तो फिर दूसरी यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई बातचीत का कोई रास्ता और या वो चीज उनको भी कहा जा सकता है कि आप भी बैक डाउन करें। अच्छा, लेकिन एक तरफ से तो होगा तो तभी होगा।